السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے والے انسان کے اندر یہ ایک نشانی دیکھیں تو سمجھ لینا وہ مردہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر قرآن حدیث کی معلومات ہو تو جانے والا جنتی ہے یا جہنمی، آپ دیکھ کر ہی پتہ کر لیں گے۔ اگر مرتے وقت ایسی آواز نکلے حلق سے جیسے جانور ذبح کرتے وقت آتی ہے، بھیانک کی آواز نکلے، اگر ایسی آواز نکل رہی ہے تو علامت اچھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے، لیکن احتیاط، علامت اچھی نہیں ہے۔ اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ مرتے وقت 3 علامتیں بہت ہی اچھی ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت کسی کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2، ناک کے نتنے پھول جائیں، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 3، مرتے وقت آنکھ میں آنسو آ جائے، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر زبان پر کلمہ جاری ہو جائے تو سبحان اللہ، اس کا کیا ہی کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا زندگی کا پہلا کلام کلمہ ہو اور جس کا زندگی کا آخری کلام بھی کلمہ طیبہ ہو، اگر اس نے 1000 سال تک بھی زندگی گزارا کر کے گناہ کیا تو قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر بات ہے کہ ایک وہ جس کی زبان پر کلمہ جاری ہو اور دوسرا وہ جس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ اس پر کچھ باتیں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مسواک کثرت سے کرتے ہیں، انشاءاللہ جب مریں گے تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی کے ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تاکید فرماتے ہیں اور اہمیت ظاہر کرتے، چنانچہ اس کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت کی مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی وہ بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا ثواب ہے میں بڑی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس اگر تم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، تو ایسا کر لو، کیونکہ مالک الموت جب کسی ایسے بندے کی روح قبض کرتا ہے جو باوضو ہو تو اس بندے کی موت شہادت کی موت لکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کا فرمانبردار۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان لڑکا انتقال ہو رہا تھا۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے جلوہ گر تھے اور کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے ایک بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس کی زبان پر کلمہ کیوں نہیں آ رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین کی۔ تو اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، میری زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کلمہ پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو کہا بلاؤ اس کو۔ اس کی ماں کو بلایا تو پوچھا کہ کیا تو اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آگ جلاؤں اور تیرے بیٹے کو اس میں زندہ ڈالنے کی بات کروں تو کیا تو اس کو معاف کر دے گی یا پھر تو اس کو معاف نہیں کرے گی؟ تو وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اے میرے اللہ کے محبوب، میں بالکل اس کو معاف کر دوں گی۔ تو فرمایا، پھر مجھے اور اللہ کو گواہ بنا کر معاف کر دو۔ اس خاتون نے کہا کہ میں نے آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس کی ماں نے اس کو معاف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ پڑھو۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی روح نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے صدقے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں ان کی زبان مرتے وقت اس وقت تک کلمہ نہیں آئے گا جب تک اس کی ماں باپ اسے معاف نہ کرتے، وہ کلمہ پڑھنے کی قدرت ہی نہیں رکھے گا۔ آج بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب گھر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی گفتگو اتنی میٹھی ہوتی ہے اور الفاظ اتنے خوبصورت بولتے ہیں، اور جب گھر میں جائیں گے تو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔
یاد رکھیے، جس سے ماں باپ ناراض ہو، کلمہ تو اپنی جگہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان مرتے ہیں لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں آتا، پھر بھی مسلمان مرتے ہیں، لیکن جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کافر ہوں گے، کافر مریں گے، اٹھیں گے تو کافر اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر سلامت رکھے، برقرار رکھے۔ اس لیے والدین کی بہت قدر کریں، ان کا احترام کریں، کل آپ کی بھی اولاد ہوگی۔ یاد رکھیں، جو سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے کل وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اس لیے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ نمبر 4، جو لوگ غسل جنابت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، دیر سے غسل جنابت کرتے ہیں، ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے، جب وہ اٹھیں گے تو پھر وہ کافر ہی ہو کر اٹھیں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ اذان کی آواز سن کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، چپ نہیں ہوتے، اذان کی آواز سن کر اس کا جواب نہیں دیتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے، اٹھیں گے تو بھی کافر ہو کر اٹھیں گے، اس لیے اذان کی آواز خاموشی اور توجہ سے سنو اور اس کے جوابات دو۔ اذان کا جواب دینا تاکیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، فتح نے اس کے واجب قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے تھے اور کان لگا کر اذان سنتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ اکبر کہتے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان ہے۔ پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بکرے کا چراوا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 382۔ ناظرین، موت کے وقت عالم سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یحییٰ بن طلحہ بن عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ افسوس میں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے گا تو اس سے موت کی تکلیف رفع دور ہو جائے گی، چہرے کا رنگ چمکنے لگے گا اور آسانی دیکھے گا، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک مجھے معلوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کیا یہی ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا واللہ یہی ہے۔ بے حق موت کے وقت کی تکلیف نہایت ہی سخت ترین ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جسم پر 340 تلواروں کی ضربیں لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکالتے وقت ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے، لہٰذا کلمہ طیبہ کے دور کی عادت بنا لیں تاکہ مرتے وقت موت کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آئیں سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ آمین ضرور کہیں اور ہاتھ اٹھائیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں محفوظ رکھے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان غم دکھ درد پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان تمام کے غم دکھ اور پریشانی اور تکلیف کو دور عطا فرما، آمین۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اور جن کی روزگار ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق کی تنگی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اولاد ہیں بے اولاد ہیں ان کو اچھی اور نیک اعمال کرنے والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بخش دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بیمار لوگ ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بہنیں اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں انتظار میں، ان کے نصیب میں اچھے رشتے، نیک اور صالح رشتے لکھ دے۔ وہ بھائی جو اچھے رشتوں کے تلاش میں ہیں
ان کے نصیب میں اچھے رشتے لکھ دے۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو دعائیں ہم نے آپ کے دربار میں کی انہیں قبول و منظور عطا فرما، انہیں قبول و منظور عطا فرما، انہیں قبول و منظور عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔